السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کی تمام باتیں سچی باتیں ہیں اور اللہ تعالی کے تمام وعدے سچے وعدے ہیں. من اصدق من اللہ حدیثا من اصدق من اللہ قیلا. اللہ تعالی سے زیادہ سچا کوئی نہیں. اور جب ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ضرور اپنے وعدوں کو پورا فرماتا ہے. اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. تو اللہ تعالی نے قرآن میں ایک بات کو مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے جگہ جگہ اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ جو بھی میرے ایمان والے اور اچھے بندے ہوں گے ان کو میں اچھی پاکیزہ زندگی دوں گا. اب جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنی زندگیوں پر نظر دوڑاتے ہیں، تو ہر ایک پریشان ہے، پریشانی کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، مایوسی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالی نے جو یہ فرمایا ہے کہ میں اس کو پاکیزہ زندگی دوں گا، اس زندگی کے اندر اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا، اپنی معاشی حالات پر قناعت اختیار کرنا، صبر و حوصلہ اور برداشت رکھنا، اور دل کے اندر سکون اور اطمینان اور خوشی کا ہونا، یہ لازمی ہے. لیکن اگر ہمیں یہ نعمتیں حاصل نہیں ہے تو خود ہمیں اپنے آپ پر غور و فکر کرنی چاہیے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس کو عبادت میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا اور اسے شرح صدر نہیں ہوتا، تو اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا قدردان ہے، اعمال کی قدر کرتا ہے. تو عمل کا ڈائریکٹ بدلہ یہ ہوتا ہے انسان کو اس میں مزہ اور سکون اور اطمینان ملتا ہے. اب ہم اگر قرآن و سنت کے بیان سن رہے ہیں، اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سخاوت کر رہے ہیں، اور ہمیں سکون نہیں مل رہا، ہمارے دلوں کے اندر اطمینان نہیں ہے، تو اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ ہماری وہ عبادتیں صحیح طریقے سے انجام نہیں پا رہے، ہم وہ اچھے طریقے سے کر نہیں رہے.
جسے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن کی اس آیت کی تشریح میں کہ اللہ تعالی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ خوبصورت عمل کرتا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت عمل کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ احسن عمل کیا ہے؟ احسن عمل جو بھی کرتا ہے، میں کرتا ہوں یا آپ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین۔ تو فرمایا کہ وہ عمل احسن ہے جو اچھے طریقے سے ہو اور خالص ہو۔ تو اچھے طریقے سے وہ عمل ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور خالص عمل وہ ہوگا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو اب دیکھیں، اگر ہم اپنی نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں پڑھتے، اگر ہم اپنے صدقہ خیرات، اپنی کوششیں صرف اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے، تو وہ احسن عمل ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے ہم سے محبت کرے؟ اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں اس کا بدلہ دے؟ میں اگر کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہوں، معاہدہ کرتا ہوں کہ بھائی یہ گھر بنا کے دو، آپ کو 6 لاکھ روپے مزدوری دے دوں گا، وہ گھر بناتا ہی نہیں، مزدوری کیسے دوں؟ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے کہتا ہے عبادت کرو تاکہ عذاب سے بچ جاؤ، لعلکم تتقون۔ عبادت کرو تاکہ جنتیں تمہیں مل جائے، نعم اجر العاملین، عمل کرو جنت مل جائے۔ اپنے دلوں کے اندر تقوی، پرہیزگاری اختیار کرو، جنت تمہیں مل جائے۔ اعدت للمتقین، ایمان اپنا کامل رکھو، غلبہ تمہیں حاصل ہو جائے۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ تو میرے بھائیو، عمل میں مسئلہ ہوتا ہے، نتیجے میں مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پورے فرماتا ہے، لیکن اگر ہمارے اعمال ہی صحیح نہیں ہیں تو ہمیں سکون نہیں مل سکتا۔ کسی نے اگر الیکٹریشین کا کوئی کام وہ کر رہا ہے، وہ تار ہی صحیح نہیں ہے، یا وہ بٹن صحیح نہیں ہے، یا وہ لائٹ صحیح نہیں ہے، یا پیچھے سے بجلی ہی نہیں ہے، ان چاروں میں سے کوئی بھی کام خراب ہو تو لائٹ کی روشنی نہیں ہوگی۔ تو ہمارا عقیدہ بھی درست ہو، ہمارا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بھی ہو، اور وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اس عمل کو برباد کرنے والی چیزیں نہ ہو۔ جیسے کوئی ریاکاری کرتا ہے تو اپنے سارے حجوں کو، عمروں کو وہ برباد کر دیتا ہے، اپنی سخاوت کو برباد کر دیتا ہے۔ بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے جو آپ اعمال کرتے ہیں، جو عبادتیں کرتے ہو، تو کسی کو اگر آپ گالی دیتے ہو، کسی سے ناحق لڑتے جھگڑتے ہو، کسی کے حق پہ قبضہ کرتے ہو، اس پہ بدگمانی کرتے ہو، تہمت لگاتے ہو، تو آپ کے کیے ہوئے اعمال، آپ کے کیے ہوئے نیک اعمال وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ کس طرح ضائع ہو جاتے ہیں؟ وہ آپ سے لے کے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دے گا جس کے ساتھ آپ نے ظلم و زیادتی کی۔ محنت آپ نے کی، روپیہ پیسہ آپ نے لگایا، کوششیں آپ کی ہوئی، پسینہ آپ کا نکلا، بلکہ یہاں تک کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے وہ بھی اللہ کو قبول نہیں اگر وہ ریاکاری کے لیے کر رہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے کہ جہنم کی آگ جو بھڑکائی جائے گی اس سخی شخص پر جو اللہ کے لیے سخاوت کرتا تھا، اور قاری پر، عالم پر، اور غازی اور شہید پر، ان لوگوں کو پہلے آگ ان کے اوپر بھڑکا دی جائے گی، اللہ کے غضب کے شکار ہو جائیں گے۔ اور بخاری کے اندر یہ حدیث ہے۔ کیوں؟
کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، یہ سخی ہے، یہ قاری صاحب ہے، یہ عالم صاحب ہے، یہ مجاہد ہے. تو اللہ کے لیے وہ کام، حالانکہ دین میں اگر بڑے بڑے کام ہے تو یہی ہے. سخاوت سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے؟ سارے کام سخاوت سے چل رہے ہیں. لوگوں کی مدد، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی مدد بھی اسی سے ہو رہی ہے. اللہ کی دین کے کام، مساجد، مدارس کے بھی اسی سے ہو رہے ہیں. ہسپتال بھی اسی سے بن رہے ہیں. لوگوں کو آپ راشن دے رہے ہو وہ بھی اسی سے بن رہے ہیں. تو سخاوت سے بڑھ کے کیا کام ہو سکتا ہے؟ آپ حج عمرہ کرتے ہو، مال لگاتے ہو. علم سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، پیغمبروں اور علماء کے درمیان کوئی اور درجہ نہیں ہے. علماء کے بعد انبیاء کا درجہ ہے. تو اتنا بڑا درجہ کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. لیکن یہی علماء اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ان کا علم نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں ہے، بیس مباش ہو رہے ہیں اور دنیا حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے اس کے لیے ہے، تو میرے بھائیوں یہ عالم، یہ بادشاہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. اور اس سے بڑھ کر نہیں کیا ہوئی کہ اگر ایک شخص اپنا وجود اللہ کے لیے اپنا وجود قربان کر دے، لیکن جو اگر اللہ کے لیے نہ ہو، دنیا کے لیے ہو اور شہرت کے لیے ہو، تو یہ بن جانا بھی اللہ کو قبول نہیں. آپ نے پورا جسم قربان کر دیا لیکن اللہ کو یہ قبول نہیں. اللہ تعالیٰ کا اعلان سنتے کہ پاک اللہ پاک، ہم پشتو اردو میں اللہ پاک، اللہ پاک لاکھوں کروڑوں کی انسان اور صرف پاکستان کی قبول کرتا ہے. اور پاکستان نہیں ہے جو حلال نہ ہو یا جو صحیح نیت کے ساتھ کی جائے، جو ہماری عبادت نہ ہو، جانی ہو، وہ صحیح نیت کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ وہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرواتا ہے. خبیث چیز کو اللہ قبول نہیں کرتا، بلکہ قرآن میں کہ رب العالمین لوگوں کو یہ خبیث لوگوں کو یہ نہیں کہ خبیث میں لگتا ہی ویسے اگر خبیث کا پاک ہو جاتا پاک اور خبیث لوگوں کو الگ الگ کر دے. اور جو خبیث لوگ ہیں ان کی گڈیاں بنا کے ایک مسلم کے اوپر رکھ کے فرشتوں کے ذریعے ان سب کو ایک سال کی جہنم میں ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاک اور خبیث یہ برابر نہیں ہے. تو لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. آپ نے بہت بڑے روپے لگا دیے لیکن اللہ کو لگانے میں طیب نہیں ہے، خبیث مان ڈال دیا. اور خبیث چیز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. لوگوں نے پیسے اٹھا لیے، آپ نے مان لے لوگوں نے پیسے اٹھا لیے، ان میں کام ہو گیا، آپ کو ثواب نہیں مل رہا. تو اس لیے یہ بات سمجھ رکھنی چاہیے. اگر کوئی شخص وہ کہتا ہے کہ اپنی خیال میں میرا دل پریشان ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اچھی زندگی نہیں ہے، سینے میں رکھنا نہیں ہے، تو اس کی وجہ باہر تلاش نہیں کرے، سکون کی جگہ سے دل رہے، اپنی دل پر غور کرے، اپنے اعمال پر غور کرے. رب العالمین نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. جس کی اللہ ہدایت کا ارادہ کرے اس کا سینہ کھول دیتا ہے. ابن حزم نے فرمایا کہ سینہ کھول دیا جانا صرف ہدایت کا سبب نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نعمتوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے. شرع سبب کیا ہے جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا، اس کو راستے سمجھ میں آ گئے کہ کیا صحیح
صحیح ہے اور کیا غلط ہے، جس کو سورہ انفال میں الفرقان کہا گیا ہے، تمیز، حق اور باطل، صحیح اور غلط میں تمیز کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر اللہ سے ڈرو گے اللہ فرقان دے دے گا، صحیح اور غلط کو پہچان سکو گے، توحید اور شرک کو، غیرت اور سنت کو، اچھائی کو اور برائی کو پہچان سکو گے۔ اور جس طرح کی تقویٰ بڑھتا جاتا ہے یہ فرقان کی نعمت وہ انسان کو بڑھتی جاتی ہے۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں اس وجہ سے تم زیادہ کھول کر بنے ہوئے کس کی بات ہم مانیں؟ جب انسان کی دل کے اندر لگتا تو آتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور مجھے مسلمانوں سے اس کی کوشش کرنی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، غلط ہے اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ہر چیز کے لیے کوشش کرتے، صحیح ڈاکٹر کون ہے، صحیح سبزی والا کون ہے، گوشت والا صحیح کون ہے، گاڑی والا کون سے صحیح ہے، ہر چیز کی تلاش کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اور ہم اس میں کوشش نہیں کرتے صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح عمل کیا ہے، صحیح عبادت کیا ہے، اس مسئلے میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو جب انسان کو صبر ہو جاتا ہے اور اس کو چیزیں جب کو سامنے باتیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، جس طرح رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ کچھ لوگ ہمارے سامنے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ سوچا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، چل رہے ہیں، اللہ کی نزدیک کو ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جہالت کے اندھیروں میں پڑے ہوئے، علم کی وجہ سے ان کو زندگی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے وہ حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا ان کی مثال زندہ مردہ کی طرح، جو اللہ کی یاد میں ہے وہ زندہ، جو اللہ کی یاد میں نہیں وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کی یاد میں نہیں پتا رہتا، وہ مردہ ہے، مردے کو کیا چکو، مردے کی جسم کی کیا جاتے گی۔ تو اطمینان انسان کو ملتا ہے، سکون ملتا ہے، پاکیزہ زندگی ملتی ہے، اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہے کچھ بھی ہو، جس طرح حدیث میں آتا ہے مومن کا معاملہ بڑا عظیم ہے، ان اصحابوں سرا خوشگوار زندگی میں کیا خوشی انسان کو ملتی زیادہ ملتے ہیں، دو چیزیں نا، یا خوشی زیادہ ملتے ہیں، تو مومن کیا کرتا ہے خوشی میں اللہ خوشی کرتا ہے اور غم میں تکلیفوں میں صبر کرتا ہے۔ تو شکر میں بھی خیر ہے، صبر میں بھی ہے، ان دو کاموں میں اپنا تیسرا کام نہیں کرو، اپنی زندگی میں یا تو صابر کرو یا شاکر رہو، صبر کرنے والے بنو اگر اس کے مطابق حالات ہوں، یا شکر کرنے والے بنو۔ بہت سے لوگ جب وہ ایمان کی کمال میں پہنچتے ہیں اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا شروع کر دیتے ہیں تو وہ مصیبتوں پر بھی اللہ کے حمد بیان کرتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا، الحمدللہ اللہ کل حال، ہر حال میں، چاہے میرے پاس کچھ ہے نہیں ہے، چاہے میں بیمار ہوں صحت مند ہوں، چاہے غریب ہوں امیر ہوں، اولاد ہے نہیں ہے، مرد اولاد میں سے ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ علی کل حال۔ اور یہ بڑا مرتبہ ہے جس کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ تو الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان اللہ کی یاد میں، اللہ کی دین میں، انا نحن نزلنا الذکر، یہ قرآن ذکر ہے، یہ نماز ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری،
تو اللہ کے دین پر اگر ہم چلیں گے تو اطمینان، سکون اور اچھی زندگی، خوشی وہ نصیب ہو. اگر نہیں چلیں گے تو پریشانیاں ہوگی. دنیا ہے ہی پریشانی کی جگہ. دنیا اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کو پیدا کیا سارا کا سارا اندھیرا تھا، اس کے بعد ہم نے سورج پیدا کیے. تو زیادہ تر تو دنیا میں اندھیرے نہیں ہے، ہر لحاظ سے اندھیرے. اس سے بڑا اندھیرا کیا ہے؟ ہمیں آپ کو پتہ نہیں کہ کیا کریں گے. یہاں سے باہر جا کے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیا کریں گے، کیا کریں گے، کیا باتیں کریں گے، کیا آواز کریں گے، کچھ پتہ نہیں. یہ حقیقت دنیا ہے. جس زندگی پہ ہم وہ اتنا اقرار ہو گئے ہیں، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب ختم ہو جائے. صحت ختم ہونے والی، جوانی ختم ہونے والی، زندگی ختم ہونے والی، تعلقات وہ خراب ہو جاتے ہیں، ہر چیز فنا ہونے والی. اب یہ زندگی کے وہ صورتحال. تو اس شخص کو جس پر اللہ تعالیٰ نے علم کی روشنی دے دی، وہ اندھیروں میں اچھے طریقے سے سفر کرے گا. آپ کے پاس روشنی ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آگے سانپ ہے، بچھو ہے، اور یہاں پہ اور گہرائی میں محدود کرتا ہے. یہاں پہ دشمن کے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. روشنی نہ ہو تو کسی بھی جگہ سے آپ کے کوئی بھی حملہ ہو سکتا ہے، آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، گر سکتے ہو، کوئی بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے. روشنی میں آپ حفاظت کر سکتے ہو. تو دنیا کے فتنوں سے بچنے کے لیے علم کی روشنی ہونا یہ ضروری ہے. تو میرے بھائیوں یہ چیزیں ذہن میں رکھیں. ایک شرح صدر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو کھول. موسیٰ علیہ السلام کہا کرتے رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینہ کھول دے. خود سے بہت مشکل کا آسان ہو جاتا ہے. آپ کے اوپر کون تہجد پڑے گا، آپ مانگ کر اللہ تعالیٰ وہ آسان کر دے. آپ کے اوپر کون جو گناہ چھوڑے گا، گناہ کون چھوڑے گا. آپ مانگ کر اللہ تعالیٰ کے سینہ کھول دے، آپ کے گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے. آپ کے اوپر کیسے میں اس بندے سے صلح کروں، اللہ سے مانگ کر کہ سینہ اللہ آپ کے کھول دے، آپ کے لیے سن کرنا آسان ہو جائے. اور دوسرا اطمینان کا یہ لفظ، اطمینان بھی مومنوں کو ملتا ہے. جب بھی آپ کے اوپر پریشانیوں کا غلبہ ہو، سمجھ جاؤ کہ کسی نہ کسی جگہ مجھ سے کوتاہیاں ہو رہی ہے، یا تو میں آرام کر رہا ہوں یا گناہوں میں آگے بڑھ رہا ہوں. تو میں آرام جو نہیں کر رہا شروع کرو، جو گناہ کرو اس کو چھوڑ دو، اطمینان مل جائے گا. اور باقی کا زندگی کے لیے پاک اعمال شروع کرو. جیسے کہ بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، ایک شخص جو سویا ہوتا ہے تو شیطان اس کی گردن کے پاس 3 گرے لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی سو اور بہت ٹائم باقی، بہت رات باقی. تو اگر یہ شخص جاگ جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، جیسے الحمدللہ اس طرح کوئی ذکر اللہ کو کرتا ہے تو ایک گرہ کھول دی جاتی ہے. جب یہ کھول کے وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھول دی جاتی ہے. جب یہ نماز پڑھے تو تیسری گرہ کھول دی جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص سارا دن حشاش بشاش خوش مزاج رہتا ہے، لیکن اگر وہ سوتا رہا، نماز سے باہر رہا اور وہ شیطان کی اس کی گردن میں لگی ہوئی ہے تو یہ افسردہ اور بد مزاج پورا دن پریشان رہتا ہے. تو ہم دیکھیں ہماری پریشانیوں کی اسباب. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اطمینان اور خوشی والی زندگی نصیب کرنا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق